بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کو صلاۃ الکسوف والخسوف والافضاء، سورج گرہن، چاند گرہن اور خوف کی نماز کے متعلق عرض کروں گا۔ تو میرے دوستو، میں اپنی تفسیر کرمانی جلد اول سے آپ کو روشناس کراؤں گا، اور تقریر کرنے سے پہلے میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ میرے چینل کرمانی ٹی وی، جس میں قرآن مجید فرقان حمید کی تفسیر کرمانی ہے، اور دوسرا میرا چینل ہے کرمانی ٹی وی 3، اس میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ تمام مسائل ہیں۔ میرا سوچ و وچار یہ ہے کہ اللہ کا فرمان، اللہ کا کلام قرآن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہر گھر اسلام پھیلے، ہر آدمی تک پہنچے، کسی نہ کسی طرح، یا جماعتوں کے ذریعے یا پھر تقریر کے پروگرام بنائے جائیں، جلسہ ہو، جس طرح بھی ہو، اسلام پھیلانے کی کوشش کریں۔ اور ہمارے علماء کرام بہت تگ و دو کوشش کر رہے ہیں کہ ہر ملک میں، ہر جگہ جہاں زمین میں انسان رہتے ہیں، اللہ کی توحید، اللہ کا اسلام پھیلے۔ عزیز محترم، اب میں آپ کو نور الایضاح کتاب ہے عربی کی، اس کے مصنف ہیں علامہ حسن بن عمار شرن بلالی رحمۃ اللہ علیہ۔ اس سے میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، اور تفسیر کرمانی میری جلد اول میں ہے، آپ وہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں۔ باب صلاۃ الکسوف والخسوف والافضاء ہے، یعنی سورج گرہن، چاند گرہن اور خوف کی نماز کے متعلق۔ سنہ رکعتان کہیئۃ النفل للکسوف بامام الجمعۃ ومامور السلطان بلا اذان ولا اقامت ولا جہر ولا خطبۃ بل ینادی الصلاۃ جامعۃ وسنہ تطویلہما وتطویل رکوعہما وسجودہما ثم یدعو الامام جالسا مستقبل القبلۃ ان شاء قائما مستقبل الناس وهو آسان ويؤمنون على دعائه حتى يكمل ان جلاء الشمس وإن لم يحضر الإمام صلوا فرادا كالخسوف وظلمة الحائلة نهرا والريح الشديدة والفضاء۔ اصل مطلب یہ تو عربی عبارت تھی جو میں نے عرض کی پڑھی۔ اب میں آپ کو اس کا ترجمہ عرض کر دیتا ہوں۔ سورج گرہن کے لیے نوافل کی طرح 2 رکعت امام، جمعہ یا بادشاہ کے مقرر کردہ امام کے پیچھے اذان و اقامت جہر اور خطبہ کے بغیر پڑھنا سنت ہے۔ اذان کی جگہ ندا دی جائے کہ نماز کھڑی ہونے والی ہے۔ ان رکعتوں کے قیام، رکوع اور سجدہ کو طویل کرنا سنت ہے۔ اس کے بعد امام چاہے تو بیٹھ کر قبلہ رخ ہوتے ہوئے دعا مانگے، یا لوگوں کی طرح منہ کر کے کھڑے ہو کر دعا مانگے، یہ زیادہ بہتر ہے۔ مقتدی اس کی دعا پر آمین کہیں یہاں تک کہ سورج کی روشنی مکمل ہو جائے۔ اگر امام موجود نہ ہو تو اکیلے پڑھیں، جس طرح چاند گرہن دن کے وقت خوفناک اندھیری، سخت ہوا اور خوف کی نماز پڑھی جاتی ہے۔ مطلب میں نے آپ کو نماز جو ہے کسوف عرض کی، یعنی سورج گرہن کے متعلق عرض کی۔ اب میں آپ کو جو ہے یہ عرض کرتا ہوں کہ جب سورج گرہن کے بعد چاند گرہن بھی ہوتا ہے، وہ تو میں نے عرض کیا، وہ بھی اسی طرح ہے۔ اور صلاۃ خوف کے متعلق عرض کرتا ہوں کہ صلاۃ خوف جو ہے وہ کیا چیز ہے۔ میرے دوستو عزیزو، ہی جائزۃ بحضور عدو وبخوف غرق او خرق وإذا تنازع القوم في الصلاة خلف إمام واحد فيجعلهم طائفتين
واحدة بضاع العضو ويصلي بالأخرى ركعة من صناعية وركعتين من الرباعية أو المغرب، وتمضي هذه إلى الدو أشاة وجاءت تلك فصلى بهم ما بقي وسلم وحده، فذهبوا إلى العدو ثم خاءت الأولى وأتموا بلا قراءات وسلموا ومضوا، ثم جاءت الأخرى إن شاءوا صلوا ما بقي بقراءة، وإن اشتد الخوف صلوا ركبانا فرادا بالإيماء إلى أي جهة قدروا، ولم تجز بلا حضور عدو ويستحب حمل السلاح في الصلاة عند الخوف، وإن لم يتنازعوا في الصلاة خلف إمام واحد، فالأفضل الصلاة كل طائفة بإمام مثل حالت الامن۔ یہ عزیز محترم میں نے عبارت عربی پڑھی، اس کا میں ترجمہ کر دیتا ہوں۔ یہ نماز خوف ہے، جنگ کے دوران پڑھی جاتی ہے۔ کس طریقہ ہے؟ جنگ بھی ہو رہی ہو، نماز کا ٹائم بھی ہو، نماز کا وقت بھی ہو، تو نماز تو فرض عین ہے، کس طرح ادا کرنی چاہیے۔ یہ نماز دشمن کے آنے اور ڈوبنے یا جلنے کے خوف سے جائز ہے۔ اگر قوم ایک امام کے پیچھے نماز پڑھنے میں جھگڑا کرے تو وہ انہیں دو گروہ میں تقسیم کرتے، ایک دشمن کے مقابلے میں ہو اور دوسرے کو 2 رکعت والی میں 1 رکعت اور 4 والی جو ہے نیز مغرب کی نماز سے 2 رکعتیں پڑھائے۔ پھر یہ گروہ پیدل چلتے ہوئے دشمن کے مقابل چلا جائے اور وہ دوسرا آ جائے، امام ان کو باقی نماز پڑھا کر تنہا سلام پھیر دے۔ پھر یہ جو ہے گروہ دشمن کی طرف چلا جائے اور پہلا گروہ آ کر جو ہے قرات کے بغیر اپنی نماز مکمل کرے اور سلام پھیر کر چلا جائے۔ اس کے بعد دوسرا گروہ آ جائے اور اگر وہ چاہے تو جو ہے وہاں ہی باقی نماز قرات کے ساتھ پڑھے، اور اگر خوف سخت ہو جائے تو اکیلے اپنی نماز سواریوں پر اشارے کے ساتھ پڑھے۔ جس جہت کی طرف جو ہے جس جہت کی طرف سے مراد ہے جس رخ کی طرف ممکن ہو پڑھ لے، جب تک دشمن کا سامنا نہ ہو۔ نماز خوف جائز نہیں، خوف کے وقت نماز میں ہتھیار اٹھائے رکھنا مستحب ہے، اور اگر ایک امام کے پیچھے نماز پڑھنے میں جھگڑا اور جو ہے اصرار یعنی نہ کریں تو افضل ہے کہ ہر گروہ ایک امام کے پیچھے اسی طرح نماز پڑھے جس طرح حالت عمل میں پڑھتے ہیں۔ عزیز محترم، یہ تو میں نے آپ کو ترجمہ عرض کیا جو میں نے عربی عبارت پڑھی ہے، تو میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ نماز خوف، نماز کسوف، نماز خسوف، نماز تسکا میں نے اپنی تفسیر کرمانی میں لکھی ہے، اور آپ جو ہے وہاں سے بھی پڑھ سکتے ہیں جلد اول میں۔ تو میں آخر میں پھر ریکویسٹ کرتا ہوں کہ میرے چینل کرمانی ٹی وی 3 اور کرمانی ٹی وی کو ضرور سبسکرائب، لائک، کمنٹ کرنا ہے تاکہ آپ کو بھی ثواب اور مجھے بھی ثواب۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔